دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمنسٹ ہیں، قرآن فیمنسٹ ہے، تو ہم سب کو فیمنسٹ ہونا پڑے گا۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ سید شہروز احمد۔ آج ہم لوگوں سے بات کریں گے فیمنزم کے بارے میں، تو آئیے جانتے ہیں ان کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ ثاقب بھائی۔ سر آپ فیمنسٹ ہیں؟ یار دین نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، آپ کو فیمنسٹ ہونا پڑے گا اگر آپ مسلمان ہیں تو۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمنسٹ ہیں، قرآن فیمنسٹ ہے، تو ہم سب کو فیمنسٹ ہونا پڑے گا۔ سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسلام کے اندر اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے بہت زیادہ خلاف ہے؟ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، یہ اتنا بڑا ایک مسکنسیپشن ہے، اور یہ اتنا ایک ڈیٹیل جواب ہے۔ آئی وڈ ریکویسٹ کہ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ شیور۔ میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ موسٹلی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تشبیہ دی تو کس سے دی؟ ماں سے دی۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، باپ کی طریقے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر جنت رکھی تو کس کے قدموں کے نیچے رکھی؟ ماں کے قدموں کے نیچے رکھی، باپ کی طریقے۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ایک بیٹی ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، آپ ان کو اچھے سے پالیں اور ان کی شادی کریں تو جنت آپ کی پکی ہے۔ اس میں بیٹے کی طرح۔ مجھے بتائیں کہ دنیا کی جو سب سے خوبصورت شادی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام رشتہ لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی سے پوچھا تک نہیں، آپ نے بیوی فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ رشتہ قبول ہے، تو حضرت علی کی طرف گئے۔ آپ مجھے، میں اگر بولوں گا تو میں بولتا چلا جاؤں گا۔ تو عورتوں کے حقوق اسلام میں مردوں سے کہیں زیادہ ہیں، کہیں زیادہ، بس ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو حقوق عورتوں کے بارے میں بتائی گئی ہیں تو اسلام ان کو بہت کمزور بتاتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اگر عورتوں کی بات کریں تو ان کو ہر ایک کام کے لیے کسی نہ کسی مرد کی اجازت لینی پڑتی ہے، خواہ وہ آپ کے باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو یا شوہر کی شکل میں ہو۔ تو کیا ان کے پاس اپنے رائٹس نہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی مرضی کے تحت اپنا کوئی فیصلہ لے سکیں؟ دیکھیں یار، یہ جو آپ نے کمزور والی بات بولی ہے نا، یہ بیسیکلی ویسٹرنائزیشن آپ کی جو ہے وہ یہ بات کرتی ہے کہ عورت فزیکلی مینٹلی مرد سے کمزور ہے۔ آج بھی جو ہے وہ کئی اسکول آف تھاٹس ہیں ویسٹرن ورلڈ میں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی عورت بیسیکلی کمزور ہے۔ اسلام بالکل یہ بات نہیں کہتا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کی ساری بہادری ایک طرف اور بی بی زینب کا یزید کے دربار میں جو خطبہ ہے وہ کوئی مرد دے سکتا ہے؟ آج کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو عورت کمزور نہیں ہے، عورت قیمتی ہے۔ اور یہ جو آپ رولس اینڈ ریگولیشن کی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو پوچھنا پڑتا ہے، مرد کو بھی پوچھنا پڑتا ہے۔ کئی اسٹیجز آتے ہیں، جتنے بھی اسٹیجز ہیں مرد کے، بھلے چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، تو اس کو بھی اجازت چیزوں کی لینی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا بغیر اجازت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ عورت کو اسلام بہت قیمتی مانتا ہے، مرد کو قیمتی نہیں مانتا۔ اچھا، پردے کے حوالے سے جو سختی اسلام کے اندر عورتوں کے لیے رکھی گئی ہے وہ سختی مردوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اسلام ہمیشہ عورتوں کے ہی پردے کے بارے میں کیوں بات کرتا ہے، عورتوں کے جو ہے وہ مردوں کے پردے کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتا؟ میں آپ کے سوالوں سے بہت ساری چیزیں سمجھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے مسکنسیپٹ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر رکھیے گا کہ اسلام زور نہیں دیتا، ہمارے لوگ، مرد حضرات، یہ جو مولوی صاحب ہیں نا، وہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ عورت کا پردے کے اوپر۔ آپ عورت کے پردے کا پہلا حکم اٹھا کے دیکھیں، آپ وہ آیت پڑھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آیت بھی مردوں کے خلاف ہے، کہ مرد جس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، جس طرح کے معاملات تھے، تو اس کے بعد جا کے اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ لوگ پردہ کریں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو مرد لوگ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، اس کے بعد بھی عورت کے اوپر ایک پردہ ہے اور مرد کے اوپر 2 پردے ہیں۔ عورت کے اوپر جو پردہ ہے وہ اس کے لباس کا ہے، جو مرد کے اوپر پردہ ہے وہ اس کے لباس کا بھی ہے اور اس کی نگاہوں کا بھی ہے، کہ اس کی نگاہیں نیچے رکھنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیچے جو نظریں ہیں، نظروں کا نیچے کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ شاید آج آپ کسی مرد کو بولیں نا کہ بھائی تو نے بہت گرمی کے اندر
بہت موٹے موٹے کپڑے پہننے ہیں، لیکن تمہیں الاؤ ہے کہ تم جس کو دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، تو وہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی میں کپڑے پہن لوں گا، مجھے مسئلہ نہیں، میری آنکھوں کو جو ہے وہ آپ پابند نہ کریں. تو یہ جو بات ہے کہ پردہ جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے سختی ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. یس، ہمارے ہاں عموماً پردے پہ جب بات کی جاتی ہے تو صرف عورت ہی کی جاتی ہے. مرد کیسے بھی کپڑے پہنے، کچھ بھی پہنے، چلا جائے، ادھر جائے ادھر جائے، اس کی جو آنکھوں کا پردہ ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. اس لیے لوگوں کو لگتا ہے یا فیمیلس کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا اسلام میں بہت زیادہ پردہ ہے. پردہ دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے زیادہ پردہ ہے. اچھا، جو لوگ فیمنزم کو لے کر فیمنزم کے اگینسٹ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے؟ یار دیکھیں، دو چیزیں ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ لیک آف نالج کی وجہ سے کرتے ہیں، لیک آف ریسرچ کی وجہ سے کرتے ہیں. میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ پہلے تو اپنی خواہشات کو دل سے نکالیں کہ اسلام کی ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز بری، اور ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہو کے ریسرچ کریں اسلام کے اوپر، تو ان کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وین مائی وائف واز ایکسپیکٹنگ، تو میری والدہ اور میری وائف واز پریئنگ فار اے بوائے، اینڈ آف کورس آئی وانٹیڈ اے گرل، کیونکہ میں نے یہ سب چیزیں پڑھی تھی. تو جب میں نے اپنی فیملی سے بات کی کہ بھائی آپ کو لڑکا کیوں چاہیے، تو ان کے پاس کوئی ریئلسٹک جواب ٹو بی آنیسٹ نہیں تھا. خیال رکھ لیتا ہے بڑھاپے کا سہارا. اگر بندہ ریسرچ کرے تو آج کی تاریخ میں ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا زیادہ خیال رکھتی ہے ایز کمپیئر ٹو اے بوائے. ایون کہ وہ اپنے گھر میں شادی ہو کے چلی بھی جاتی ہے، تب بھی وہ اپنے گھر والوں کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھ لیتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، جبکہ اسی گھر میں ان کا لڑکا رہ رہا ہوتا ہے، ان کا بیٹا رہ رہا ہوتا ہے، اور اس کو سب چیزیں نہیں پتہ ہوتی. تو میں جو فیمنسٹ ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ پہلے ریلیکس ہو کے اپنے دل سے پسند ناپسند، آپ کو اسلام کی چیز سے روکتا ہے، کس چیز کے لیے بات کرتا ہے، اس کو ذرا دل سے نکالیں، پھر ریسرچ کریں. تو ان کو ریئلائز ہوگا کہ ان کے پاس فیمنزم کو پھیلانے کا، ریئلائز کروانے کا لوگوں کے اندر ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ دین کے لحاظ سے ہی کنٹراس میں بات کریں. تھینک یو.